بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھتے ہیں امپیکٹ آف ٹیلی ویژن ہماری سوسائٹی پہ. سب سے پہلے ہم لوگ سیکٹیرینزم اور ایکسٹریمزم کے بارے میں پڑھتے ہیں. سیکٹیرینزم کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہر جگہ پہ مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو جو دوسروں کے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرنا یا نفرت انگیز مواد ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں لکھنا یا ایسی اسپیچز کرنا، وہ جو ہے نا مطلب جو شدت پسندی جس کو ہم لوگ سیکٹیرینزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلا جو ایڈریس دیا تھا وہ نیشن کو، وہ یہی کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے جو مذہب ہیں ان کو آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے، ٹالرنس آپ لوگوں نے رکھنی ہے. یہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو نیشنز ہوتے ہیں ان کی ہسٹریز میں اگر امن سے رہنا چاہتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کے مذاہب کے خلاف جو ہے نا وہ کچھ نہیں بولنا. قائد اعظم نے جب ایڈریس کیا تھا پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا 1947 میں، اس کو جوگندر ناتھ منڈل نے پریسائڈ کیا تھا. تو قائد اعظم نے اپنی پالیسی میں یہ اناؤنس کیا تھا اور شیئر کیا تھا کہ بتایا تھا کہ ہماری جو آئین ہوگا اس کی شکل کس طرح کی ہوگی. تو انہوں نے ان کے پارٹ کا ایک اسپیچ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ پارٹ یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے شارٹ میں آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ چاہے مسجدوں میں جائیں، چاہے آپ مندروں میں جائیں، کہیں بھی آپ لوگ ورشپ کرنے کے لیے جائیں، اس سے اسٹیٹ کو یا جو اسٹیٹ کا جو بزنس ہے اس کو یا پولیٹکس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. ہندو ہندو ہی رہیں گے، مسلمان مسلمان ہی رہیں گے، کیونکہ جو ایمان ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کے اپنا ایمان اپنا ایک پرسنل ایمان کا حصہ ہوتا ہے، ریلیجن. ٹھیک ہے. تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان پولیٹیکل پرپسز کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام جتنے بھی شہری ہیں ان کے رائٹس جو ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت 10 لاکھ مسلمان، ہندو اور سکھ تھے جو ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کھینچ رہے تھے سیکٹیرینزم کے نام پہ. تو قائد اعظم نے اس وقت یہ پوری نیشن کو جو ہے یہ بات کلیئر کروائی تھی کہ اس نئے کنٹری میں جو ریلیجن ہے وہ پولیٹیکل پرپسز کو یا کسی بھی اور آبجیکٹیوز کے لیے جو ہے نا کو گین کرنے کے لیے ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا. انہوں نے ایگزامپل دی تھی کہ یورپین کنٹریز جو ہے پہلے بہت زیادہ ایک دوسرے کی طرف ان کا انٹالرنٹ بیہیویئر تھا، لیکن کیونکہ وہاں پہ مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز تھیں، مختلف قسم کے وہاں پہ فیتھ تھے، بلیفس تھے، لیکن اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک تو کیا کہ ویسٹرن نے یورپین کنٹریز نے ایجوکیشن دی ہے، دوسرا ان کا جو میڈیا ہے انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. پی ٹی وی جو تھا وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ایک ٹیلی ویژن تھا اور اس نے اس ایشو کو ڈسکس تو کیا ہے لیکن بس ایک جسٹ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. پی ٹی وی نے کوئی پرٹیکولرلی کوئی ایڈریس نہیں کیا اس ایشو کو، کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اگنور کریں. لیکن یہ فارمولہ ہر چیز کے لیے جو ہے نا ہر پرابلم کے لیے سیم نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگ ان کو سالو نہیں کرتے، اگنور کرتے ہیں، تو وہ ایشو بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ آپ سے لڑنے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت آپ اس کی پرسنالٹی کو مولڈ کرتے ہیں تو وہ آسانی سے جدھر آپ اس کو موڑنا چاہے وہ مڑ جاتا ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، اس وقت آپ اس کی ہیبٹس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر پانی سر سے اوپر ہو جانے والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سیکٹیرینزم یا دوسری جو ریلیجیس انٹالرنس ہوتی ہے، یہ اسی طرح کا ایک ایشو ہوتا ہے. انڈیا جو ہے انہوں نے اس پرابلم کو ہمیشہ پہلے دن سے ہی سالو کرنے کے بارے میں سوچا. انہوں نے میڈیا کی ایسی پالیسیز ہیں جو بالکل کھلی پالیسیز تھی، مووی میں، ڈراموں میں، ریڈیو پہ انہوں نے سیکٹیرینزم کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے اور لوگوں کو گائیڈ بھی کیا، لوگوں کو ٹیچ کیا ہے اس بارے میں. اور اس کے بہت زیادہ اچھے ایکسلنٹ ریزلٹس تو نہیں آئے، لیکن پھر بھی لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا ایک انہوں نے جو ہے نا وہ قدم اٹھایا ہے، اور ایک ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کا جو ہے نا ایک امن پسند ایک طریقہ تھا، جہاں پہ جو ریلیجن ہے وہ لوگ اپنے بزنس کے لیے جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے اور کوئی بھی دوسروں کے بلیفس کو، دوسروں کے جو عقیدوں سے نفرت جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اب پی ٹی وی جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول چینل تھا، تو یہ اس نے سیکٹیرینزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف جو ہے نا وہ پی ٹی وی بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن بہت سارے ایریاز میں دیکھنے میں آیا ہے، جیسے جنرل مشرف خان کی گورنمنٹ میں اس کی پالیسی میں بہت زیادہ چینجز آئے ہیں. شاید تو گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے یا شاید انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، تو اس نے سیکٹیرینزم کو ایڈریس کرنا اسٹارٹ تو کیا تھا اپنے مختلف پلیس میں، ٹاک شوز میں، ڈسکشنز میں، لیکن پھر بھی پی ٹی وی کی پروڈکشنز جو ہے نا وہ انہوں نے اسٹارٹ تب کیا تھا جب بہت دیر ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی وی جو تھا اپنے ویورز کو، اپنے آڈینس کو ریلیجیس انٹالرنس کی طرف جو ہے ان کو وہ کر سکتا تھا، یہ بات ان کو بتا سکتا تھا کہ اس میں صرف تباہی ہے ان سب کاموں میں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ایسا پی ٹی وی نے کچھ نہیں کیا. میڈیا کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے سیکٹیرینزم کو پروپیگیٹ کرنے میں بھی، اس کو روکنے میں بھی. 1799 میں آپ لوگ دیکھیں نا، جب اس وقت نیوز پیپرس نے جب پبلشنگ سٹارٹ کی تھی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ بات نوٹس کی تھی کہ جتنے بھی نیوز پیپرس تھے، ہندوؤں کا نیوز پیپر ہے تو وہ دوسروں کو کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہا ہے، مسلمانوں کا جو ہے، کرسچنس کا ہے، وہ اپنے مذہب کو جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، دوسروں کے مذہب کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جب دیکھا تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ بات ریئلائز ہوئی تھی کہ اگر ہم اپنی اس سچویشن
سچویشن کو کنٹرول نہیں کیا تو اتنی بڑی یہ پرابلم ہو جائے کہ گورنمنٹ کے لیے فیس کرنا بھی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ پری سینسرشپ امپوز کر دی تھی نیوز پیپرس پہ تاکہ وہ کنٹرول کیا جا سکے, کوئی بھی بغاوت پہ یا جو اکسانے والے جو مٹیریل ہوتے ہیں وہ نیوز پیپرس میں شائع نہ ہو سکے, یا کسی دوسرے کے ریلیجن کو یا دوسرے کے بلیفس کو جو ہے نا کوئی انسلٹ کرنے کے لیے کوئی مٹیریل نیوز پیپرس میں نہ ہو. پی ٹی وی اس بارے میں بہت زیادہ امپارشل اور ان بائیسڈ رہا ہے, یعنی کہ پی ٹی وی نے کبھی بھی نہ لوگوں کو اکسایا نہیں ہے, نہ ایتھنک بیسس پہ, نہ ریلیجیس بیسس پہ, نہ سیکٹیرین گراؤنڈ پہ, لیکن ایک جو ایک پازیٹیو بیہیویئر ہے نا وہ بھی نہیں کیا وہ پی ٹی وی نے اس بارے میں, کیونکہ جس طرح سے پی ٹی وی نے نیشنل انٹیگریشن کو پروموٹ کیا ویسے انہوں نے جو ہے نا ٹولرنس کو جو ہے نا وہ پروموٹ نہیں کیا. اب ہم لوگ میڈیا وائلنس کی جب بات کرتے ہیں, کرائم یعنی کہ میڈیا, بہت سارے پیپل ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ جتنے بھی آئیڈیاز جو ہم نیوز میں جو بھی دیکھتے ہیں with the idea that being a news and being an issue it cannot be neglected for whatever consequences, جتنے بھی ہم لوگ ظاہر سی بات ہے نیوز میں دیکھ کے وائلنس دکھاتے ہیں نا تو اس کے کیا کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں, یہ اس بارے میں جو ہے نا وہ مختلف رائے ہیں. نیگیٹو افیکٹس کو ہم لوگ ریڈیوس تو کم کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ بالکل اس کو ختم نہیں کر سکتے. اب پی ٹی وی آپ لوگوں کو پتہ ہے کمیونیکیشن ایسا ایک میڈیم ہے کہ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ یہ انٹرٹیننگ دکھاتا ہے, انٹرٹین کرتا ہے, ایجوکیٹ بھی کرتا ہے لوگوں کو. وہاں پہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کرائم کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائے کہ جو سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں پرابلم تب ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ کرائم کو گلیمر کر کے, یعنی کہ کرائم کو ہم لوگ خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں. جہاں پہ بہت ساری جو بڑی سوسائٹیز ہیں نا وہاں پہ فلم اور ٹی وی میں ہمیشہ موویز میں بھی اور ڈراموں میں بھی نا وہ کرائم کو ایز اے انٹرٹینمنٹ پرپز یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے میڈیا ایکسپرٹس ہیں, ریسرچرز ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے کسی بھی سوسائٹیز کے لیے, کیونکہ جب آپ کرائم کو یا وائلنس کو اس طرح سے دکھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ لوگوں کے بیہیویئرس کو, ان کے ایٹیٹیوڈس کو چینج کرتا ہے, ان کو افیکٹ کرتا ہے. ایون کہ لوگوں کے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو بھی جو ہے نا وہ کرائم والا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, اور اس طریقے سے ان کے جو اوور آل جو لائف اسپین ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے. اب ہمارا جو سوسائٹی ہوتی ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, پی ٹی وی نے کبھی بھی ایسا کوئی کرائم جو ہے وہ نہیں دکھایا, بہت کلین رہا ہے اس مینر میں, اسٹیٹ اونڈ ہمیشہ جو چینل رہا ہے. تو پی ٹی وی جو ہے نا وہ فیملی اورینٹڈ پلیز کرتا ہے, یعنی کہ بہت اچھے یہ نہ صرف ہمارے اپنے کنٹری میں پاپولر ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی نا ہمارے ڈرامے بہت زیادہ پاپولر ہے کہ اس میں وائلنس نہیں ہوتا بلکہ ایک فیملی کی طرح کا جو ہے نا وہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے. ہمبل سافٹ سی اس کی پروڈکشنز ہوتی ہیں جو ہماری سوسائٹی کے جو اپنے ایشوز ہوتے ہیں ان کو جسٹ وہ ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا, جو وی سی آر کے جیسے ڈش اینٹینا کے جیسے کیبل ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ جو وائلنٹ کنٹینٹ ہو رہا ہے وہ اس پہ ہم لوگ لمٹس نہیں لگا سکتے, وہ تو ہمارے جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں. اب انگلش پلیز آپ لوگ دیکھیں, وہاں کی جو موویز ہوتی ہیں, جو ہیروز ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ لوگوں میں پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور لوگ تو اب یہ پسند کرتے ہیں کہ تھرلنگ اور وائلنس بیس پروگرامس کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. فن اور انٹرٹینمنٹ ان کے لیے جو ہے نا وہ وہی چیز ہے جس میں وائلنس جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. وائلنس نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے انٹرٹینمنٹ میں, لیکن ایک بڑھتی ہوئی ایک ڈیبیٹ بھی ہے یہاں پہ کچھ یہ لکھی ہوئی ہے کہ پروفیسر لیواج یونیورسٹی کے پروفیسر پیکویٹ اور ڈیگس نے انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا ہے کہ وائلنس کی وجہ سے 368% وائلنٹ بیہیویئرس بڑھ چکے ہیں. 2001 میں 40 ایکٹس جو ہے نا وہ ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں, وائلنس کے مختلف طریقے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. پیکویٹ اور ڈیگس یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل جنگ شروع ہو جاتی ہے, ایک سائیکولوجیکل وائلنس ہوتی ہے, یعنی کہ ہماری نفسیات پہ اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ٹی وی پہ وائلنس دکھایا جانے لگا تھا تو اس کے 2 سال کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ ہوا تھا. 1993 سے لے کے 1999 تک صرف 325% بڑھا تھا, 1993 سے لے کے 1999 تک کم جو ہے نا وہ مطلب اسٹیبل رہی تھی کنڈیشن, لیکن 1999 سے لے کے 2001 تک ان 2 سالوں میں کرائم کی جو شرح تھی وہ 225% بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ جو 2001 میں اگر یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ جتنے بھی وائلنٹ شوز ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اس میں جو کوارٹر ہوتا ہے نا, یعنی کہ 1/4, یا جتنے بھی وائلنٹ موویز ہوتی ہیں اس میں سے 2/5 ایسی ہیں جن کو ریٹ آر ملا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر میجورٹی جو ہے نا وہ PG اور PG-13 کی جو ہے نا ان کو ریٹنگ ملی تھی. اگر ہم لوگ گلوبلائزیشن آف میڈیا کی بات کریں تو ہمیشہ میڈیا وائلنس کا بہت زیادہ کنسرن رہا ہے کہ میڈیا وائلنس نے جو ہے نا وہ کنسرن اباؤٹ دا میڈیا وائلنس ہیز گرون ایز ٹیلی ویژن. جیسے جیسے ٹیلی ویژن بڑھتا چلا جا رہا ہے, گلوبل آڈینس اب موویز بھی جو ہے پوری دنیا وہ دیکھتی ہے, کہیں ایک حصے پہ جو مووی بنتی ہے جو پوری دنیا اس کو واچ کرتی ہے, تو میڈیا وائلنس کا کنسرن بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یونیسکو نے یہ سروے کیا ہے 23 کنٹریز کا, انہوں نے سروے کیا 1998 میں, اور انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ 91% جو بچے ہیں وہ ان کے گھروں میں ٹی وی ہوتا ہے. صرف US, کینیڈا اور یورپ میں نہیں بلکہ عرب ممالک میں بھی, لیٹن امریکہ میں بھی, افریقہ میں بھی اور ایشیا میں بھی. اب جو زیادہ ہاف سے زیادہ یعنی کہ جو 51% جو بوائز ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں
جو کہ وار زونس میں، ایسے علاقے میں جہاں پہ جنگ وغیرہ لگی رہتی ہے، لڑائیاں جھگڑے، جیسے ہمارے جیسے کشمیر کے علاقہ ہے، اور ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو موویز میں جو ہیروز دکھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو وہ ماڈل کرتے ہیں، ان کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور 88% چلڈرن ایسے ہیں جو کہ ٹرمینیٹر ایک مووی ہے، اس میں ایک کریکٹر ہے ارنلڈ شوارزنیگر کا، ٹھیک ہے، اس کو وہ جو ہے نا وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. یونیسکو نے یہ رپورٹ کیا کہ ٹرمینیٹر میں ایسے کریکٹرسٹکس دکھائے گئے ہیں کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹرمینیٹر جیسا بننا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بچے ہیں 23 ممالک کی جو سروے کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ دیکھا گیا کہ یہ بچے ہر روز 3 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں اور 50% سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے نا اس چھوٹی سی اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اسکول کے علاوہ کا جو ٹائم ان کے پاس بچتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ اچھا، دوسری جو میجر پرابلم یہ ہے کہ وائلنس کو نا وداؤٹ کانسیکوینسز اور مورل ججمنٹ دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے وائلنس کو ایسے کر کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ وائلنس کا کوئی برا افیکٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو وائلنس جو ہے نا یہ ایک پرابلم سالونگ کا مین کر کے دکھایا جاتا ہے کہ آپ وائلنس کو یوز کریں گے تبھی آپ لوگوں کی پرابلم جو ہے نا وہ یوز ہو سکتی ہیں. آپ لوگ موویز میں دیکھتے ہیں نا ولن اور ہیرو کیا کرتے ہیں، وہ ساری پرابلمس کیسے سالو کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، دوسروں کو مار پیٹ کرتے ہیں. تو جو سینٹر فار میڈیا اور پبلک افیئرز ہے CMPA، یہ آپ لوگوں کی اسٹینڈ فار میں آ سکتے ہیں، یاد کر لیجیے گا. سینٹر فار میڈیا اینڈ پبلک افیئرز جو ہے انہوں نے یہ بات اسٹڈی کی ہے کہ جو بھی ہم لوگ ٹیلی ویژن اور موویز میں اور میوزک ویڈیوز میں پچھلے 10 سالوں سے جو ہم لوگ جو جتنا بھی وائلنس دکھایا گیا ہے اس میں سے ہاف وائلنس وہ ہے جو ایک اچھے لڑکے کا رول اس کو دے کے نا، لڑکوں کو اچھا رول دے کے اس کو جو ہے نا اس سے وائلنس کرایا جائے، یعنی کہ جو ہیروز کا رول دے کے جو اس کو وائلنس کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. 10% سے ایسے، یعنی کہ لیس دین 10% ایسے شوز اور موویز اور ایسی جو میوزک ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں وائلنس کو ٹرو دکھایا جاتا ہے کہ اس کے کیا کیا نیگیٹو افیکٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے وائلنس کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا، وائلنس کی جو ہے نا وہ جسٹیفیبل نیچرل تھنک جو ہے نا وہ دکھائی گئی ہے، اور ایسے دکھایا گیا کہ یہی ایک طریقہ ہے پرابلمس کو اچھے طریقے سے سالو کرنے کا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریسرچ ہوئی ہے افیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں میڈیا وائلنس کے، اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ ریسرچ ہوئی ہے. تو یہ بات دیکھی گئی ہے کہ میڈیا وائلنس جو ہے اس سے آپ لوگوں کا ایگریشن لیول، یعنی کہ غصے کا جو ایک لیول ہوتا ہے یا جو وائلنس کا جو لیول ہوتا ہے وہ نوجوانوں میں بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. تو یہ ایک کوشچن تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. 50 سال کی جو ہے نا پچھلی ساری جتنی بھی موویز وغیرہ تھیں، جتنے بھی کانسیکوینسز انوائرمنٹ کے، اس سے یہ بات اندازہ لگایا گیا ہے کہ میڈیا وائلنس کی وجہ سے بچے جو ہے نا اب زیادہ اگریسولی بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں، بہت ساری کنکلوژنس ہوئی ہیں. ایک اینڈریا مارٹینیز ہیں، یہ گرل ہیں ایک یونیورسٹی آف اوتاوا کی، انہوں نے نا ایک پورا ایک کمپریہنسو ریویو لیا تھا، جتنا بھی سائنٹیفک لٹریچر ہوا تھا نا اس کا ایک کمپریہنسو ریویو لیا تھا اپنی کینیڈین ریڈیو ٹیلی ویژن اور ٹیلی کمیونیکیشن کمیشن کے لیے. اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ جب ہم لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ میڈیا کا افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس میں 3 گرے ایریاز ہوتے ہیں. اب وہ 3 گرے ایریاز کیا ہوتے ہیں، کہتی ہیں کہ سب سے پہلا ایریا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو میڈیا وائلنس ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا یا اس کو میئر کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ٹیلی ویژن پروگرامنگ ہماری جو ہو رہی ہوتی ہے جس میں وائلنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جارج گربنر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وائلنس ایسا ایکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو مارتے ہیں، کسی کو آپ زخمی کرتے ہیں. کوئی بھی میتھڈ آپ یوز کریں یا کوئی بھی سراؤنڈنگ کنٹیکسٹ ہو، بس آپ لوگوں نے کسی کو مارا ہے یا آپ لوگوں نے زخمی کیا تو وہ وائلنس ہوتا ہے. گربنر یہ کہتے ہیں کہ جو کارٹون وائلنس ہوتا ہے نا وہ بھی ایک وائلنس ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھیں نا ہارڈ ٹو ڈیفائن اس لیے ہے کیونکہ آپ گربنر کہہ رہے ہیں کہ کارٹون میں جو وائلنس دکھایا جاتا ہے وہ بھی وائلنس ہے، لیکن جو لیوال یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں نا پیکوٹ اور ڈی گویس، وہ یہ کہتے ہیں کہ کارٹون وائلنس جو ہے نا ہم لوگ اس کو انکلوڈ نہیں کر سکتے وائلنٹ بیہیویئرز میں، کیونکہ وہ ایک ان کی جو ہے نا کامیڈی نیچر ہوتی ہے اور وہ ان ریئلسٹک پریزنٹیشن ہوتی ہے، وہ ریئل تو نہیں نہ ہوتے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ جو گرے ایریا وہ یہ ہے کہ جو ریسرچرز ہیں وہ اس بات پہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا جتنا بھی ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ریلیشن شپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ میڈیا وائلنس ایگریشن کاز کرتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعی میں میڈیا وائلنس جو ہے نا وہ ایگریشن کاز کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں 2 لوگ ایسے ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی تھرڈ فیکٹر ہو جو ان 2 کو آپس میں جوڑ رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس جس سے ہم لوگ یہ کنکلوڈ کر سکیں کہ کوئی ریلیشن شپ ان 2 کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے. تیسرا جو ایک گرے ایریا ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر کوئی کنیکشن اس میڈیا وائلنس اور ایگریشن میں ہے تو کیسے وہ کنیکشن کیسے افیکٹ کرتا ہے.
اب اس میں مختلف چیزیں ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل ریزن ہوتا ہے، یعنی کہ ہیوز مین جو ہیں ایک سائنٹسٹ، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایک کوگنیٹو اسکرپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے مائنڈ میں نا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے. جب بھی وہ اپنے ارد گرد کوئی بھی چیز ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں نا تو وہ بات ان لوگوں کے مائنڈ میں فٹ ہو جاتی ہے. جب وہ کسی ہیرو کو کوئی کریکٹر دیکھتے ہیں نا کرتے ہوئے، تو وہ والا بیہیویئر ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. جب وہ وائلنٹ شوز دیکھتے ہیں تو چلڈرن کیا کرتے ہیں، وہی اسکرپٹ اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی وائلنس اگر ہم لوگ کریں گے تو ہماری جو پرابلمس ہیں وہ سالو ہوں گی. دوسرے جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ نہیں بلکہ فیزیولوجیکل افیکٹس ہیں. یعنی کہ فیزیولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی پہ، جس کی وجہ سے ہم لوگ اگریسو بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ وائلنٹ دیکھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے، آپ لوگوں کا سانس پھول جاتا ہے، آپ لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ایک فائٹ فلائٹ والا رسپانس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ریئل ورلڈ میں جو ہے نا وہ غصہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرے جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا وائلنس اصل میں ہم جو اس کا جو ہے نا لنک نہ سائیکولوجیکل ہے نہ فزیولوجیکل ہے، بلکہ یہ لنک ہے کہ جب کوئی بھی بندہ جب میڈیا وائلنس جو بھی کرائم ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے نا تو اس کو ایک طریقے سے نا ایک جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر بندے کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے دوسروں کو اسٹرائک کرنے، دوسروں کو ہیٹ کرنے کی. تو جب وہ ایسے امیجز اپنی میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہیرو اور ولن کو وائلنس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو نا ایک وہ سپورٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو فائنل رپورٹ جو تھی نا CRTC مارٹینز کی، وہ یہی انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ ایک پازیٹیو ریلیشن ہے لیکن ایک ویک ریلیشن شپ ہے ٹی وی وائلنس میں اور اگریسو بیہیویئر میں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا، ایگری وہ ہوئی تھی ڈچ ایک ریسرچر ہیں ٹام وین ڈر ووٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس فینامنا کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم لوگ اس فینامنا کو ڈسکس کریں تو یہ ایک illogical تھنگ ہے، کیونکہ یہ جو فینامنا ہے یہ کسی ایک ٹائم میں تو اکر ہوتا نہیں ہے. سرٹن سرکمسٹانس، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں تو تب ہم لوگ ایسے بیہیو کرتے ہیں. اگر ہم لوگ بغیر کسی حالات کے بیہیو کرتے تب تو ہم لوگ اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں. اب بہت سارے اب ریسرچرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اچھا، چلڈرن جو زیادہ میڈیا وائلنس کنزیوم کرتے زیادہ دیکھتے ہیں نا وہ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں ریئل ورلڈ میں. اس کی ریسرچ کی گئی تھی کہ 24 چلڈرنس جو ہے نا ان کو کمپیئر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. آدھے بچوں کو جو ہے نا وہ وائلنٹ کارٹون دکھانے پہ لگایا گیا تھا، اور آدھے جو بچے ہیں ان کو نان وائلنٹ کارٹون پہ دکھایا گیا تھا. اور بعد میں یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ جو بچے آپس میں جب کھیل رہے تھے تو جنہوں نے وائلنٹ کارٹونس دیکھے تھے نا انہوں نے زیادہ جو ہے نا وہ مار پیٹ کی تھی بچوں میں، اور زیادہ جو ہے وہ کھلونے توڑے تھے. 6 سال بعد دوبارہ ایک ریسرچ کی گئی تھی. اس میں اسکول جانے کی عمر سے پہلے کے جو بچے ہوتے ہیں نا 100 بچوں کو انہوں نے 4 گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک گروپ کو انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک ریئل بندہ ہے، وہ ایک ڈال کو گڑیا کو مار رہا ہے جو ہے نا میلٹ سے ہتھوڑے سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ٹی وی پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ دیکھ رہا ہے. تیسرے گروپ کو انہوں نے لگا دیا تھا کہ وہ کارٹون ورژن پہ کارٹون میں اگر وہ کچھ وائلنٹ بیہیویئرز دیکھ رہے ہیں. اور چوتھا جو گروپ تھا انہوں نے لگایا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. تو جب انہوں نے بعد میں جب کمپیئر کی تو انہوں نے دیکھا جو پہلے جو 3 گروپ تھے نا انہوں نے جو ہے نا ان میں وائلنٹ بیہیویئرز تھے، اور لاسٹ والا جو تھا اس میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں اس پہ کریٹکس ہوئی تھی کہ یہ تو ایک شارٹ ٹرم پہ ہم لوگ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، لانگ ٹرم پہ اسٹڈی نہیں کر رہے. تو اس کے بعد پھر پوری ایک سروے کیا گیا تھا سوسائٹی میں، اور اس کے بعد سروے کے بعد بھی یہ بات دیکھی گئی تھی کہ جب ٹی وی پہ وائلنٹ کنٹینٹ جب انٹروڈیوس ہوا تھا تو اس کے بعد وائلنٹ بیہیویئرز بہت زیادہ انکریز ہوئے تھے. اچھا، تو اس کے بعد جب ٹی وی کی انٹروڈکشن سے کمیونٹی میں کیسے انکریز ہوا ہے وائلنٹ، ریسرچرز نے اس جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو لنک جو ہے وہ ایگزامن کیا ہے ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد. یونیورسٹی آف برٹش نے دیکھا ہے کہ جو ولیجز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ برٹش کولمبیا میں ٹی وی کے آنے سے پہلے کے اور بعد کے ان کے سارے انہوں نے جو ہے نا سرویز کو جو ہے انہوں نے کمپیئر کیا تھا. جب ٹی وی آیا تھا 2 سال کے بعد انہوں نے دیکھا تھا کہ کرائم کی شرح 160% جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ٹی وی آنے سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسے ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ والا جو ٹاپک ہے نا یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ پیپل جو لوگ میڈیا وائلنس کو اپنی ٹی وی پہ زیادہ دیکھتے ہیں نا ان کو ہمیشہ ریالٹی میں اپنی دنیا زیادہ خطرناک نظر آتی ہے. جارج گربنر ہے، انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا یہ ایک اسٹڈی کی تھی ٹیلی ویژن وائلنس پہ، اور انہوں نے یہ ریسرچ کیا تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں نا وہ ہمیشہ جو بھی وہ ٹی وی پہ اگر کوئی امیجز دیکھ رہے ہیں وائلنس کی تو وہ وہی امیجز سچ مچ اپنے ارد گرد دیکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں واقعی میں ایسا کچھ ہوگا. وہ زیادہ پریشان رہتے ہیں، زیادہ جو ہے نا وہ ان کو ڈر اور خوف سا رہتا ہے. تو گربنر اس کو کہتے ہیں کہ یہ مین ورلڈ سنڈروم ہوتا ہے. گربنر نے اپنی ریسرچ میں بتایا تھا کہ جو لوگ زیادہ اماؤنٹ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن وہ ان میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک خطرہ ہوتا ہے نا کہ کرائم کا شکار ہونے کا خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ یہ ہر وقت ان کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائے جو ہے نا ان کو کچھ ہو جائے گا، وہ انسیف ہے. ان کا یہ بھی بلیو ہوتا ہے کہ جو کرائم کا جو ڈر ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت سیریس ایک پرسنل پرابلم ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ ایزیوم کیا تھا کہ جو کرائم ریٹ ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر انکریز نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ ایسے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ انکریز جو کرائم ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی ڈیگویز اور پیکویٹ نے بہت زیادہ جو ہے وہ گرمر کی تھیوری کے اوپر ریسرچ کیا تھا. انہوں نے یونیورسٹی 360 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو انہوں نے سروے کیا. تو انہوں نے یہی دیکھا تھا کہ جو بہت زیادہ ہیوی ٹیلی ویژن ویورز ہوتے ہیں وہ یہی بلیو کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہ ایک بہت زیادہ ڈینجرس پلیس ہے. اور ہیوی ویورز جو ہوتے ہیں نا، لیکن انہوں نے یہ بھی بات دیکھی تھی کہ ہیوی ویورز کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ڈر نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے. فیملی ایٹیٹیوڈس، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. فیملی ایٹیٹیوڈس کا وائلنٹ کنٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک افیکٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا امیجز. بہت ساری ایسی اسٹڈیز ہے جہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا ایگریسو بیہیویئر سے جتنی ہماری اپنی فیملیز کرتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا تھا کہ 20 ٹین ایج بوائز کو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایسے ہیں کہ جن کو پیرنٹس نے ان کے اوپر کوئی رولز نہیں لگائے ہوئے کہ ہمارے لڑکے کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ وائلنٹ بہت زیادہ ان کے اندر ایک ایگریسو بیہیویئر ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اماؤنٹ آف وائلنس. یعنی کہ فیملی کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں کو شے مل جاتی ہے وائلنٹ بیہیویئرس کرنے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی جو ہے وہ انڈیکیٹ کی گئی کہ جب وہ ریئل ورلڈ وائلنس میں یعنی کہ اپنے گھروں میں لڑائیوں جھگڑوں میں جب وہ اس کو ایکسپوجر کرتے ہیں اور ادھر سے وہ میڈیا وائلنس میں بھی وہ وائلنس میڈیا میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے نا ایک وائلنٹ ایونٹس کا ان کے اوپر ایک اوور لوڈ ہو جاتا ہے. تو جو لڑکے ہوتے ہیں جو اوور لوڈ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ پھر وائلنٹ امیجز کو زیادہ وہ جو ہے نا وہ دیکھنا اور ویسی ہی وائلنٹ آئیڈینٹیٹیز بنا لیتے ہیں ایک اینٹی سوشل یا مارجنلائزڈ گروپ کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ دوسرے یہ بھی بات دیکھی گئی کہ ریسرچر نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ پیرنٹل ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں میڈیا وائلنس کی طرف جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو سوشل کلاس ہوتی ہے نا اس کے اوپر بھی ہم لوگ وائلنس بہیویئر جو ہے وہ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا یعنی کہ ایٹیٹیوڈ اپنا جو ایگریشن نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب اماؤنٹ آف ٹی وی پہ انہوں نے اتنی اماؤنٹ نہیں دیکھی ہوتی، لیکن جو سوشل کلاس اور فیملی ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں یہ زیادہ اسٹرانگ اینڈ ڈیٹرمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ٹی وی اور اسپورٹس کا کیا تعلق ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، پی ٹی وی نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اسپورٹس کو پروموٹ کرنے میں. ٹی وی سے پہلے یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا لوگوں کے لیے کہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر میچ وغیرہ ہو رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھ سکیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے جب ٹی وی آیا تھا تو لوگوں نے اس کو میچ وغیرہ دیکھنے جب شروع کیے تھے 1964 میں، جب اس بات کا جب آغاز ہوا تھا. ہاکی اور کرکٹ لوگ زیادہ دیکھتے تھے کیونکہ اس کو زیادہ کوریج دی جاتی تھی، اسپیشل کوریج. تو لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور ان سپورٹس کو سپورٹ کرنا اکنامک گراؤنڈس پہ وہ بھی ایک انٹرسٹ بڑھ گیا تھا. تو جب ملٹی نیشنل جتنی بھی آرگنائزیشن جو کمپنیز تھیں انہوں نے جب یہ دیکھا تھا نا کہ لوگوں کا انٹرسٹ اسپورٹس میں زیادہ ہے تو انہوں نے پلیئرس کو بھی اسپانسر کرنا شروع کر دیا تھا اور بہت ساری جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اسپانسر کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا پروگریس کی طرف بھی انہوں نے اٹینشن دی تھی، پروگریس کی طرف بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. اور ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز نے تو خود مطلب اپنی پروموشن کے لیے اسپورٹ ایونٹس بھی وہ ارینج کرانے اسٹارٹ کر دیے تھے. اب پی ٹی وی نے ہمیشہ ہاکی اور کرکٹ کو ہی پروموٹ کیا ہے. انہوں نے دوسری جو امپورٹنٹ اسپورٹس ہوتی ہیں ہماری کنٹری کی اس کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے. جتنی بھی ٹریڈیشنل ریجنل سپورٹس ہیں نا ان کو نا انہوں نے کوریج نہیں دی. ہماری جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اس کو امپورٹنس نہیں دی، جس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ آدھی سے زیادہ جنریشن تو ایسی ہے جو کہ ہمارے ریجنل اسپورٹس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ تھنگ ہے ہمارے پاس ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک پیڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے ٹیلی ویژن میڈیم کے تھرو کہ جس میں ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کون دے رہا ہے اور میسج جو ہے نا وہ کنٹرول ہوتا ہے. مختلف جو ہے ویریشنز ہوتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی، پبلسٹی، اس کے بعد پبلک ریلیشنز، پروڈکٹ پلیسمنٹ، اسپانسرشپ، انڈر رائٹنگ، سیلس پروموشن. ایک میجر پرابلم کیا ہوتی ہے میسج کو ڈیلیور کرنے میں کہ جو بھی یہ ایک میجر میڈیم ہوتا ہے، کوئی بھی میجر میڈیم ہوتا ہے نا، مطلب آپ اس میں ایڈورٹائزنگ دیتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی دیتے ہیں، ریڈیو، موویز، میگزین، نیوز پیپر، بل بورڈز میں بھی، انٹرنیٹ پہ بھی آپ لوگ ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹس دیتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹس آپ ایون کی گروسری کارٹس کے اوپر دیکھتے ہیں، اپنے ریلوے کی جو ایئرپورٹ کی دیواروں پہ لگے ہوئے دیکھتے ہیں، بسز کی سائڈس پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، شرٹس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. ایڈورٹائزمنٹس آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں. تو ٹی وی کمرشل جو ہے نا اس کو بہت زیادہ افیکٹو میس مارکیٹ ایڈورٹائزنگ فارمیٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ٹی وی پہ جو ایڈس دیے جاتے ہیں ان کی پرائس بھی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سپر باؤل فٹ بال گیم ہوئی تھی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں، اور تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے اس سارے فٹ بال گیم کے دوران نا 30 سیکنڈ کا ایک ٹی وی اسپاٹ، 30 سیکنڈ کا ایک اشتہار دینے کے لیے $2.7 ملین لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں نا ایک ورچوئل ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں.
یعنی کہ بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہٹا کے کسی بھی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ہٹا کے وہاں پہ ایک ایڈورٹیزمنٹ چلائی جاتی ہے، وہ کمپیوٹر گرافکس کے تھرو کیا جاتا ہے. یا جو بلینک چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ لوگ دیکھو کہ جب وہ کرکٹ جب میچ کھیلا جا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ گراؤنڈ میں مختلف بل بورڈ ٹائپ کی وہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ایکچوئل میں نہیں پڑی ہوئی ہوتی، وہ ورچوئل ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ورچوئل پروڈکٹ پلیسمنٹس بھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ویڈیو میں کوئی ایسا بل بورڈ دکھایا جا رہا ہے جو کہ ہماری آڈینس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اس بل بورڈ کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے کسی اور اچھے سے بل بورڈ سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹس اور جو کمرشل ہوتے ہیں جس کو ہم یونائٹیڈ کنگڈم میں ایڈورٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہم لوگ کرتے کیا ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یا سروسز یا آرگنائزیشنز یا آئیڈیاز کو ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن میڈیم کے تھرو. بہت ساری ایسی کمرشلز ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی کمرشلز اپنی نا ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے بنواتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا ایجنسی سے یا ٹی وی سے جو ہے نا وہ ایئر ٹائم پرچیز کر کے تو وہاں پہ اپنا اشتہار چلوا دیتے ہیں. جو پہلی ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں براڈ کاسٹ ہوئی تھی 1941 میں، جب بلووا واچ کمپنی نے $9 جو ہے نا نیو یارک سٹی کو دیے تھے اور 20 سیکنڈ کی انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ چلائی تھی. وہ ایڈورٹیزمنٹ کیا تھی کہ انہوں نے یو ایس کے میپ کے اوپر نا ایک بلووا واچ ڈرا کر دی تھی اور پیچھے جو ہے نا ایک سلوگن لگا دیا تھا کہ امیرکا رن آن بلووا ٹائم. ٹھیک ہے، جو ٹیلی ویژن ہوتا ہے نا وہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن کی جو پروڈکشن کا جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ ڈائریکٹلی ایڈورٹیزمنٹ سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی یہ جو میڈیم ہے ہمارا کمیونیکیشن کا، یہ ایڈس کے بغیر بالکل سروائیو کر ہی نہیں سکتا. تو ٹیلی ویژن اور جو ایڈورٹیزمنٹس ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. جو لیس ایجوکیٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارا جیسے پاکستان ہے وہاں پہ الیکٹرانک میڈیا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو میگزینس اور نیوز پیپرس کے ایڈ تو وہ پڑھ نہیں سکتے. تو ٹیلی ویژن ان لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، ایسے ایڈورٹائزرس کے لیے بھی اور ایڈورٹائزنگ انڈسٹریز کے لیے بھی. ٹھیک ہے، اب ٹی وی ایڈ کی جو ہے نا مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بھی امپورٹنٹ ہے، شارٹ میں بھی آ سکتی ہیں. 3 کیٹیگریز کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں اسٹیٹ اناؤنسمنٹس. یہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹ جو ہوتی ہے نا یہ ٹائم بچانے کے لیے کی جاتی ہیں اور پروگرامس کے دوران ہی کی جاتی ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو اس کی اسکرین جو ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے اور سائڈ پہ چھوٹا سا ایک اور ایڈ آ جاتا ہے، تو وہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس میں ساؤنڈ افیکٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں ساؤنڈ نہیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اور یہ ایڈ جو ہے وہ اسمال ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں اور دن میں کئی بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں جنگل بیسڈ ایڈس. جنگل بیسڈ سب سے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. اس میں نا ایک گانا سا لگایا جاتا ہے، پراپر ایک میوزیکل کمپوزیشن ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ امپریسو ہوتے ہیں. ایون اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مصروف ہے کسی اور کام میں تو جنگل ایڈ جیسے ہی ٹی وی پہ چلتا ہے نا تو لوگوں کی فوراً سے ایک اٹینشن کیچ ہو جاتی ہے. یہ جنگل ایڈس بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں بنانے ایز کمپیئر ٹو ادر، اور یہ زیادہ مہنگے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پروڈکشن بھی کی جاتی ہے. پہلے رائٹنگ اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پروڈکشن ہوتی ہے، اس کے بعد پوسٹ پروڈکشن ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کی کاسٹ جو ہوتی ہے نا وہ دوسرے ایڈ سے زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے ڈائلاگ بیسڈ ایڈس. ڈائلاگ بیسڈ ایڈ کیا ہوتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کسی ایک پروڈکٹ یا سروس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی ایکسچینج ڈائلاگ یعنی کہ بات کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ایڈورٹائزرز جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں کہ ایسے ایڈس میں میل اور فیمیل دونوں ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں اسپانسرشپ کیا ہوتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کی امپورٹنٹ ہے. اسپانسرشپ کیا مطلب کہ اسپانسر ہوتا ہے، اسپانسر کرنا کہ کسی چیز کو، کسی ایونٹ کو، کسی بندے کو، کسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا، فائنینشلی سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے، یا اس کے پروڈکٹس اور سروسز کو دکھانا، یہ ایک اسپانسرشپ ہوتی ہے. اسپانسر کون ہوتا ہے؟ ایسا انڈیویجول یا گروپ جو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپانسر. اسپانسرشپ میں نا بینیفٹ دونوں کو ہوتا ہے، اسپانسرشپ لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی. لینے والے کو کیسے ہوتا ہے کہ اس کو میٹیریل بینیفٹس ملتے ہیں، اور دینے والے کو کیسے ہوتا ہے کہ اس کا نا پبلک کے سامنے ایک امیج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک ایڈورٹائزنگ چلے، اس کا ایک اشتہار چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسپانسرشپ جو ہے نا وہ ارینج کی جاتی ہے کہ فنڈ اگر آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ فنڈ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے جو ایونٹ میں کسی بھی ایونٹ کے لیے اگر آپ لوگوں نے فنڈ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ایونٹ میں جگہ جگہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اسپانسرشپ فلاں کمپنی نے کیا. تو کیا ہوتا ہے پھر ان ایڈوانس ان ریٹرن آپ لوگوں کو ایڈورٹائزنگ ملتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اچھا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے امیج بنتا ہے، مشہوری ہو جاتی ہے نا. اب جیسے فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ کوئی کارپوریٹ اینٹی ہے، وہ کسی سپورٹس ٹیم میں جو ہے نا وہ ان کو اکوپمنٹس دے رہی ہے، یعنی کہ کوئی بیٹ بال ہو گیا یا وہ جو دوسرے جو یونیفارم وغیرہ ہو گیا تو وہ دے رہی ہے. تو ان ریٹرن کیا ہوگا کہ اس کمپنی کی اپنی برانڈ کی جو ہے وہ ریکگنیشن ہوگی. تو اسپانسرس کیا کرتا ہے، وہ پاپولیرٹی گین کرتا ہے، اور جو اسپانسر جس کو کیا جاتا ہے اس کو پیسے مل جاتے ہیں. یہ جو ساری جو اسپانسرشپ ہوتی ہے یہ کاز ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپورٹس میں، آرٹس میں، اس کے بعد میڈیا میں، چیریٹی کے سیکٹرس میں بہت زیادہ یہ پرومیننٹ ہے. پہلے تو اسپانسرشپ صرف سپورٹ پروگرامس میں کی جاتی تھی،
لیکن اب جو ہے نا وہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اب جو جتنے بھی انٹرٹینمنٹ کے دوسرے پروگرامس ہیں, میوزک پروگرام دیکھ لیں آپ لوگ, فیشن پروگرامس ہوں گے, ان کو بہت زیادہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ان کو اسپانسر کرتی ہیں. اب تو ریلیجیس اور جو ریلیجیس ڈیز ہوتے ہیں, جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں, اس میں اسپیشل جو پروگرامس دکھائے جاتے ہیں اس کو بھی کسی نہ کسی کمپنی نے اسپانسر کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. آپ لوگوں کا بس کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو آپ لوگ اس کو آسانی سے جو ہے وہ آپ لوگ کر لیں گے. باقی آپ لوگوں نے اس میں سے یہ اچھے طریقے سے یہ 4 پوائنٹس آپ لوگوں نے یاد کرنے, یہ جو گربنر کے یہ جو ریسرچ کے تھے, ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.